السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو، سارہ قتل کیس میں کچھ نئی اور مزید اہم پیش رفت ہوئی ہیں جن کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ مزید کچھ چونکا دینے والے انکشافات آج کی رپورٹ میں آئے ہیں جن کو سن کر شدید حیرت ہو رہی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اچھا دوستو، سارہ قتل کیس میں اب جو ملزم شاہ نواز ہے، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں سارہ کے والد جو ہیں وہ پاکستان آ چکے ہیں۔ انہوں نے تمام جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں۔ ان کا آئی جی کے ساتھ، ایس ایس پی کے ساتھ اس کیس کے بارے میں رابطہ ہوا ہے اور اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے سارہ کی لاش کو جو ہے لے کر اور اس کی جو ہے تدفین کا بندوبست کیا جائے گا۔ جتنی جلدی ہوگا ان کی آخری رسومات ادا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوستو، جو قتل کا مین جو ملزم ہے شاہ نواز، وہ مسلسل پولیس کو چکموں پہ چکمے دے رہا ہے، پولیس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کی گفتگو کر رہا ہے۔ اب اس نے ایک بہت ہی عجیب اور چونکا دینے والی بات کی ہے۔ پہلے ہم سب جانتے ہیں جو ملزم نے ایک وجہ پیش کی، وجہ قتل جو اس نے پیش کی وہ یہ تھی کہ جی اس کی بیوی نے ایک عدد گاڑی خریدی تھی جو کہ اس نے شاہ نواز کے نام کی تھی، اور اب پاکستان آنے کے بعد وہ یہ کہہ رہی تھی کہ یہ گاڑی میری ہے اور اس کو میرے نام پر کرو۔ پہلی وجہ قتل کی یہ بتائی گئی تھی جو کہ ابھی تک ہم لوگوں کو معلوم تھی، لیکن آج جو ملزم نے پولیس کے آگے بیان دیا ہے اور اس میں جو وجہ اس نے بیان کی ہے وہ انتہائی چونکا دینے والی ہے۔ ملزم کے مطابق سارہ جو ہے وہ کالا جادو کیا کرتی تھی اور سارہ کی موت کی وجہ بھی کالا جادو ہی بنی ہے۔ ملزم کا کہنا ہے کہ میرا ارادہ اس کو مارنے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ ہم لوگوں کی بحث اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ جس میں ہاتھا پائی تک بات آ گئی تھی۔ میں نے سارہ کے ہاتھ کو مروڑا اور جو ہی میں نے سارہ کے ہاتھ کو مروڑا تو اس نے کوئی منتر پڑھنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے منتر پڑھنا شروع کیا تو وہ اس کا ہاتھ خود ہی سیدھا ہو گیا، اپنے آپ ہی سیدھا ہو گیا، جس سے مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ واقعی جو ہے سارہ نے ایسا خود کیا ہے یا کوئی غیر مرئی طاقت جو ہے یہ سب کروا رہی ہے۔ اور اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے اس کا دوسرا بازو مروڑا، اور جیسے ہی میں نے اس کا دوسرا بازو مروڑا تو اس نے پھر سے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور اس کا وہ بازو بھی سیدھا ہو گیا۔ ملزم کے مطابق اکیلا وہ ہی سارہ کے اوپر وار نہیں کر رہا تھا بلکہ جوابی کارروائی کے طور پہ، یعنی ظاہری بات ہے جب آپ کسی کو مارتے ہیں تو وہ اپنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے، جان بچانے کی کوشش میں وہ آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھاتا ہے۔ سارہ نے بھی ملزم کے ساتھ ہاتھا پائی کی، بلکہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا، جس میں ملزم نے اپنے آپ کو بچانے کی کافی کوشش کی، لیکن کیونکہ سارہ لگاتار منہ میں کوئی منتر پڑھ رہی تھی اور اس منتر کے طاقت کی وجہ سے جو یہ شاہ نواز ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا کوئی بھی وار جو ہے سارہ کے اوپر جو ہے وہ کارآمد ثابت نہیں ہو رہا تھا، جس سے میں مجبور ہو گیا اور میں نے قریب پڑا ہوا ڈمبل جو ہے وہ اٹھایا اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے اس ڈمبل کے ساتھ پے در پے سارہ پر وار کرنے شروع کر دیے۔ ملزم کے مطابق شروع میں اس ڈمبل کا بھی سارہ کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا اور سارہ لگاتار منہ میں منتر پڑھ رہی تھی، لیکن 1 2 3 وار کے بعد جو ہے سارہ کو جب ملزم نے ڈمبل کا راڈ نکال کر اس کی گردن پر وار کیا تو وہ جو ہے اس کو شدید قسم کی ضرب آئی اور فوری طور پر اس کا جو ہے کافی مقدار میں خون بہنے لگ گیا، جس کو دیکھ کے ملزم کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ شاید اب قریب المرگ ہو چکی ہے، لیکن اس وقت بھی ملزم کے مطابق اس وقت بھی سارہ منہ میں جو ہے منتر پڑھ رہی تھی۔ پولیس ان بیانات کو سن کر کافی زیادہ کشمکش کا شکار ہے۔ ایک طرف پولیس اہلکاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ شخص جو ہے ذہنی طور پر کوئی پاگل ہے، کہ یا یہ پھر ہم لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ قتل کی ایک نئی وجہ سامنے رکھ دیتا ہے۔ پہلے اس نے یہ جو وجہ رکھی کہ میری بیوی کے کسی اور کے ساتھ تعلقات تھے، پھر اس کے بعد اس نے دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جی میری بیوی نے ایک گاڑی میرے نام کی تھی اور اب وہ گاڑی اپنے نام کروانا چاہتی تھی، جس کے اوپر ہم لوگوں کی بحث ہوئی اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ میں نے اپنی بیوی کو جو ہے ایک دم سے اچانک سے قتل کر دیا، جس کا مجھے خود بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی مجھے اندازہ تھا کہ میں اپنی بیوی کو قتل کر دوں گا۔ لیکن اب جو تیسری وجہ اس نے بیان کی ہے اس کو لے کے پولیس اہلکار نہ صرف حیران ہیں اور بلکہ کافی زیادہ پریشان ہیں، اور وہ عدالت سے استدعا کر رہے ہیں جسمانی ریمانڈ کے لیے تاکہ وہ کسی ایک فیصلے پر پہنچ سکیں کہ آخر قتل کی اصل وجہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک مزید گرفتاری کی گئی ہے چکوال سے، جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس شخص کے گھر میں سارہ اور شاہ نواز کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ سارہ اور شاہ نواز نے ان کے گھر میں جو ہے کافی دن قیام بھی کیا تھا۔ اس شخص کا نام مدبر بتایا جا رہا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کالے جادو کے جو سلسلے ہیں ان کی کڑیاں اس شخص سے بھی جا کر ملتی ہیں۔
اس بات کو سن کر کافی زیادہ حیرت ہوتی ہے، اور وجہ جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ قتل ہونے کی وجہ گاڑی کا معاملہ تھا، یا پھر سارا کے کسی اور کے ساتھ تعلقات کا معاملہ تھا، یا پھر کالا جادو کا معاملہ تھا۔ ملزم کسی بھی ایک طرف ٹک نہیں رہا ہے، پولیس کو ایک طرف ٹکنے نہیں دے رہا ہے، ملزم نے مستقل پولیس کو الجھایا ہوا ہے۔ پولیس کے مطابق یا تو ملزم بہت ہی شاطر و چالاک ہے، یا پھر وہ کوئی پاگل اور ذہنی مریض قسم کا شخص ہے۔ لیکن جو بھی کچھ ہوگا وہ جسمانی ریمانڈ کے بعد ہی پولیس کسی ایک نتیجے پر پہنچ سکے گی کہ آخر اصل وجہ کیا ہوئی قتل کی، کہ جس کی وجہ سے شاہ نواز نے اتنی بے دردی اور اتنی بے رحمی کے ساتھ اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔